اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. مائدہ کا کیا معنی ہے؟ مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان یا پھر a table set with food. عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دسترخوان کھانے کے ساتھ اترے. اس کا ذکر اس صورت میں ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ المائدہ پڑا ہے. سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے. کچھ آیات مکے میں حجۃ الوداع کے وقت بھی نازل ہوئے، اسپیشلی سورہ فتح کے بعد، کیونکہ یہ آخر میں نازل جو ہے ہونے والی آیتیں اور ہونے والی صورت ہے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا کی نکیل تھامی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ پوری نازل ہوئی. قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے. مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں کہا کیا تم سورہ مائدہ پڑھا کرتے ہو؟ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا سنو، یہ سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ حلال ہی سمجھو اور جس چیز کو حرام پاؤ حرام ہی جانو. مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی کیونکہ یہ آخر میں جو ہے نازل ہونے والی آیتیں ہیں اور نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، تو ان میں جو ہے حرام اور حلال بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، کوئی حکم اس کا جو ہے کینسل نہیں ہوا. اور اس صورت کو اسی وجہ سے سورۃ الحلال و حرام بھی کہا جاتا ہے. اس صورت کو جو ہے مردوں والی صورت بھی کہا جاتا ہے. سورہ نور کو عورتوں والی صورت کہا جاتا ہے اور سورہ مائدہ کو مردوں والی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مرد حضرات کے کئی احکامات اس میں جو ہے آتے ہیں، اس لیے مردوں والی صورت بھی کہا جاتا ہے. سورۃ المائدہ میں 120 آیات ہے اور 16 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ ہم ہیں. کلیکٹیولی تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ آگے احکامات جو آنے والے ہیں ان کے اوپر عمل کرو، تبھی تم ایمان والوں کا ایمان کمپلیٹ ہوگا. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ مجھے خاص نصیحت کیجئے. تو آپ نے فرمایا جب تم قرآن میں لفظ یا ایھا الذین آمنو سنو تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی نہ کسی برائی سے منع کیا جائے گا.
تو اب جب یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو کس کو کان کھڑے کرنا ہے؟ ہم کو. ہم ایمان والے ہیں. یس. اب اگر ہم ایمان کا ڈکلیریشن کرتے ہیں تو کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزوں کو پورے کرنا ہے، اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ان باتوں کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے. سب سے پہلے اوفو بالعقود، پورا کرو عہدوں کو، پرومسز کو. عقود، عقد کا جو ہے پلورل ہے، عین قاف دال اس کا جو ہے روٹ ہے اور اس کے معنی باندھنے کے آتے ہیں. جیسے پرومس ہم باندھتے ہیں، عہد، معاہدہ، کانٹریکٹس، پرومسز، یہ چیزوں کو پورے کرنا ہے. عقد نکاح بھی آپ جیسے دیکھتے ہیں، اٹس آلسو پرومس اینڈ کانٹریکٹ. عقد جو ہے گرہ کو بھی کہتے ہیں. عقیدہ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، اسی روٹ سے ہے. تو یہاں پر جیسے کہ ہم پہلے کئی دفعہ لے چکے ہیں کہ پرومسز کو توڑنا، عہد کو توڑنا، معاہدوں کو توڑنا، کانٹریکٹس کو توڑنا، یہ سب جو ہے منافقت کی علامت ہے. اب ہمارے پرومسز، ہمارے عہد بہت سارے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اینڈ سب سے موسٹ امپورٹنٹ از اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا عہد ہوتا ہے کیا ہے. اب جیسے سب سے پہلے اگر ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آگے حلال اور حرام کچھ چیزیں آنے والی ہیں. تو ہمارا ایمان کا جو ڈکلریشن ہوتا ہے دیٹ از پرومس کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حلال بتایا ہے اور جو حرام بتایا ہے ان کے دائروں میں اپنی زندگی گزارنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ چیزوں کو. یہ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہو گیا. اس کے علاوہ پر سب سے پہلا عہد ہمارا اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں، محمد رسول اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کو زندگی جو ہے گزارنا ہے، ان کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارے اینڈ کس طرح ایک بیسٹ آخرت کو اچیو کریں. اور لا الہ الا اللہ جو ہے کلمہ توحید، اس کا پورا کورس ویب سائٹ کے اوپر ہے، پلیز گو اینڈ چیک دیٹ اگر اس کے ڈیٹیلز آپ کو لینا ہے. دین ایوری ڈے ان ایوری نماز ان ایوری رکعہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد. آئی تھنک اس کو ایکسپلین کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے بیکاز آل آف یو نو دا ڈیپتھ آف اٹ. دین قرآن پہ عمل کرنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. پھر اگر ہم کوئی منت یا نظر مانگتے ہیں کہ دیٹ آلسو بیکمز اے پرومس کہ میرا یہ کام پورا ہوتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں، دیٹ آلسو بیکمز اے پرومس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار ڈوئنگ دیٹ، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے عہد ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ان کو پورا کرنا ہے. دین سیکنڈلی بندوں سے ہمارے کچھ پرومسز، کچھ عہد ہوتے ہیں، آپس میں وعدے، خصمیں، کوئی چیز میں سپورٹ کرنے کا وعدہ، کوئی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا وعدہ، کبھی جو ہے بزنس کانٹریکٹس، نکاح آلسو از اے کانٹریکٹ، خرید و فروخت لین دین میں، بزنس بٹوین ٹو پارٹیز یا ٹو کنٹریز، یا بہت سارے عہد انڈیویجول لیول پر اور سوشل لیول پر جو ہے ہوتے ہیں. تو تمام عہدوں کو، کانٹریکٹس کو، وعدوں کو، پرومسز کو پورے کرنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو کمپلیٹ، یو ہیو ٹو کیپ یور ورڈ. یعنی جب آپ کبھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی پرومس کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ یور ورڈ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں، whether it is on a very small level or whether it is on a bigger level. جیسے دو کنٹریز کے بیچ میں کوئی عہد ہے، دو بڑے پارٹیز کے بیچ میں کوئی عہد. بٹ when we look at our lives، اپنی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں چھوٹا سا وعدہ ہے، okay I'll reply to you tomorrow, I'll do it do it by this time, یا I'll submit it by this time, یا I'll get back to you by this time, I'll reply to you very shortly. تو یہ بھی ہمارے وعدے ہیں. اور بینگ اے مسلم، آپ دیکھیں ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جیسے ہم صبغت اللہ پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہمارے اوپر چڑھنا ہے، یعنی
looking at a Muslim, everybody should know کہ this is Islam, this is how a Muslim should be. اب آپ دیکھیے جب ہم وعدوں کی بات کرتے ہیں, عہدوں کی بات کرتے ہیں, تو بڑے بڑے وعدے, کانٹریکٹس, یہ عقود, یہ تو کنٹریز کے بیچ میں ہے, میرا اس سے کیا لینا دینا ہے. نو, ایون اے اسمال وعدہ جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی, I'll reply to you shortly, I'll get back to you shortly, I'll submit this tomorrow, I'll respond to you by tomorrow, I'll send it to you by this time. These are all وعدے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے جو وعدے ہیں ان کا ڈیپتھ تو جو ہے آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا, لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا ہوگا, ایاک نعبد یہ ہم کئی دفعہ لیے ہیں. پھر اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا, دس از لائک بینگ آن توحید. الحمدللہ یہاں پر 6 جز تک آنے تک آئی جسٹ ہوپ کہ توحید جو ہے ہماری اسٹرانگ ہو رہی ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مائی مین فوکس از آن ڈیولپنگ اے کنیکشن بٹوین از اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ وہ بھی آپ لوگوں کا اب تک اسٹرانگ ہو رہا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, اینڈ اٹ ول گیٹ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر بائی دا ٹائم یو گو ٹو 38 جز ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اسٹرانگ کر دیں, اینڈ مے دیٹ بانڈ بی دا اسٹرانگیسٹ آف آل دا بانڈز ان آور لائفز ان شاء اللہ. تو کمنگ ٹو بندوں سے بندوں کا عہد, تو اب آپ دیکھیے یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتاتی ہوں, ایون ان لائیو انٹریکٹیو کلاسز آئی ہیو بین ٹیلنگ دس, کہ عہد کو پورا کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. تو وین یو میک اسمال پرومسز, نمبر 1 ڈونٹ میک فالس پرومسز. ٹھیک ہے, جیسے بچوں کو کہہ دیا ٹالنے کے لیے میں کل کر دوں گی, یا کسی کو ٹالنے کے لیے میں اب کر دوں, تو یہ ٹالنے کے لیے جو کرتے ہیں یا جھوٹے پرومسز کرتے ہیں, دیٹ از آل منافقت کی علامت. اینڈ وین یو ڈو اے پرومس یو ہیو ٹو ڈو جو ہے کیپ یور ورڈ, اینڈ وہ پرومس کو پورا کرنا ہے. اینڈ بینگ اے ہیومن بینگ خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. تو سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ وی فیل ٹو کیپ دیٹ ورڈ, یا ہم جو ہے نہیں کر پاتے ہیں, یا ہم جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں, یا سم ٹائمز ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم اس کو اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتے. دین واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ سو واٹ ہیپنس ٹو یو وین یو ڈونٹ کیپ یور پرومس, وین یو ڈونٹ کیپ یور ورڈ, واٹ ہیپنس ٹو یو؟ جسٹ امیجن کہ جب آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو ہاؤ ڈو یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم؟ You're not confident, you don't want to meet that person, you feel very small کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, پھر آپ جس سے وعدہ کیے اس سے بھاگنے لگتے ہیں, اس سے چرانے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't want a Muslim to be like that, because Muslims جو ہے سر اٹھا کر زندگی اپنی گزارنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل کلیئر جو ہے احکامات بتائیں. تو what is to be done نیکسٹ از کہ اگر ہم سے کوئی وعدہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دیکھیں جب جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو اس کا کفارہ بتایا ہے, ہر چیز کا سلیوشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. تو اگر کوئی وعدہ ٹوٹ جاتا ہے یا ہم وی ڈونٹ کیپ اپ اے ورڈ, دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ وی گیٹ ان کمیونیکیشن ود دیٹ پرسن اینڈ میک تھنگز رائٹ اینڈ سیٹ دوز تھنگز رائٹ. آپ نے وعدہ کیا کسی کو, ٹھیک ہے میں کل تک بھیجوں گی, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ کل تک اگر آپ نہیں بھیج سکے تو یعنی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. یو شوڈ کال دیٹ پرسن اینڈ سے کہ آئی ایم سوری, آئی گاٹ بزی ان سو اینڈ سو تھنگس, میں آج نہیں بھیج سکی, یا میں آج جو ہے یہ کام نہیں پورا کر سکی. تو نیکسٹ اسٹیپ از کہ we have to get in communication with that person. That is why being in communication is very 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 important, being a Muslim. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو کیا حکم دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ وداؤٹ being in communication کسی سے نہیں رہنا چاہیے, منہ موڑ کے نہیں رہنا چاہیے. مساجد میں مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا بھی اسی لیے ہے کہ so that the whole society is in communication with each other. تو اگر کسی سے وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے, the next thing is کہ we should get back to that person, we should tell that person کہ okay یہ نہیں ہو سکا ہے, I'm sorry and I'm going to do this by. So how do you feel جب آپ جو ہے ان سے پھر کمیونیکیشن میں آتے ہیں, یہ بات کلیئر آؤٹ کرتے ہیں. I don't think I need to put it in words or explain you in words کہ you can feel the feeling, وہ احساس کیسا ہوتا ہے جب ہم جو ہے اپنی
اس چیز کو ریسٹور کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو دس از واٹ از وعدوں کو پورا کرنا. اٹ کین بی آن اے ویری اسمال لیول یا بڑے لیول پر. بڑے لیول پر تو جو ہوتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بزنس کا لکھائی پڑھائی ہونا چاہیے. وی ہیو آل ٹیکن دیٹ. اوکے, سو ایمان کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کس کو پورا کریں؟ پرومسز کو, عہدوں کو, عہد و پیمانوں کو, کانٹریکٹس کو, یہ سارے چیزوں کو پورا کریں. اب نیکسٹ از احلت لکم بہیمۃ الانعام. احلت یعنی حلال کیا گیا. اب حلال کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. بیکاز اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز دا رائٹ ٹو ڈو یا ڈکلیئر اینی تھنگ حلال یا حرام فار اس. اب حلال کس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے کیا, یعنی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام, بہیمہ یعنی چوپائے, الانعام مویشی کے قسم کے جو ہوتے ہیں, یعنی گراس ایٹنگ اینیمل جس کو ہم ہربیورز کہتے ہیں. کارنیورز دے آر حرام, جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں. اب یہاں پہ بہیمۃ الانعام پہلے بھی انعام کے بارے میں آیا ہے, چوپائے جو بولتے ہیں ہم, جس میں اونٹ, گائے, بکری, ہرن, نیل گائے, جنگلی گدھا بھی اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے, ڈومیسٹیکیٹڈ جو ڈونکیز ہوتے ہیں وہ حدیث کے مطابق وہ حرام ہے ان کا گوشت کھانا, لیکن جنگلی گدھے جو ہے ان کا حلال ہے. تو اب ان کا گوشت کھا سکتے ہیں, ان سے کام لے سکتے ہیں, ان کا سکن یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سب ہمارے لیے جو ہے حلال ہے. الا ما یتلا علیکم, مگر جو پڑھا جائے تم پر. یعنی اب آگے آیت نمبر 3 میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے, آگے آئے گا جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے. غیر محل الصید وانتم حرم, نہیں یا پھر سوائے حلال کرنے والے شکار اور تم حالانکہ احرام میں ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے مویشی جانور جو ہے حلال ہے, لیکن کچھ کا ذکر آ گیا گا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لیکن جب تم احرام میں ہو اس وقت شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے. شکار بھی نہیں کر سکتے ہیں, شکار میں مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تم جو ہے حالت احرام میں ہو. یعنی جب عمرہ اور حج کے لیے جاؤ اور حالت احرام میں ہو یا پھر حدود حرم میں ہو, تب جو ہے شکار منع ہے. اللہ کی عبادت حج ہے اور عمرہ ہے, اور ہم جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں کچھ چیزوں پر ریسٹرکشنز لگائی ہے, کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے, عبادت کا مقام ہے, عبادت کی حالت ہے. ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں, جس طرح ناخن کاٹنا نہیں ہے, بال کاٹنا نہیں ہے, اسی طرح جو ہے شکار بھی حالت احرام میں کرنے سے منع کیا گیا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی یہ اتنی بیوٹیفل پیس آف آیت ہے, بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں, تب چاہے وہ شرعی فیصلے ہو یا چاہے کائنات کے کوئی فیصلے ہو کہ سورج کہاں سے نکلنا ہے, کہاں ڈوبنا ہے, چاند کتنے دن پھرنا ہے, کتنے دن میں آنا ہے, کتنے دن میں جانا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, اللہ سب سے سوال کر سکتے ہیں. یعنی وی ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی ٹو کویسچن اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحکم ما یرید, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ایک کویسچن کرنے کی عادت ہو گئی ہے, ایک ڈیموکریسی کی عادت ہو گئی ہے, یا فوری جو ہے اپوز کرنے کی عادت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, وی کی ناٹ اپوز ہم, وی کی ناٹ کویسچن ہم, وی کی ناٹ آسک ہم, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے, جو اللہ ہے, ان اللہ یحکم ما یرید, تو وہ اللہ تعالیٰ, وہ ہستی, اس کے سامنے ہمیں جھک جانا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اگین دیکھیے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تحلوا, نہ تم حلال کرو. یہاں پہ تحلو کے مطلب جو ہے بے حرمتی کرنا یا اپنی من مرضی نہیں کرنے کے معنی آتے ہیں. کس معاملے میں؟ شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کو. شعائر جو ہے, شاعرہ اس کی سنگولر ہے. اب جیسے کہ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی نشاندہی ہوتی ہے یا دیکھ کر اس چیز کو یاد آتا ہے. جیسے
انڈین دیکھ کے ان کی کوئی نشانیاں ہوتی ہے، اوکے دس از انڈین، یا کچھ ایسا. کوئی مسلمان ہے تو اس کو دیکھ کر، جیسے اذان ہے، مسجد ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں کس کی؟ ایک مسلمان کی. اسی طرح شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالی یاد آئے. وہ جو ہے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مقامات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، کعبہ ہے، زمزم ہے، یا پھر کچھ جو ہے اعمال ہو سکتے ہیں جیسے حج اور عمرے کے اعمال، احرام پہننا، طواف کرنا، سعی کرنا، عرفات میں جانا. تو ان ساری پابندیوں کا یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم کو بتائے ہیں کہ کس طرح عمرہ اور حج کرنا ہے، وہ تمام چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ یہاں پر احترام کرنا ہے. ان میں اپنی من مرضی نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، بے ادبی نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حج کروں گی لیکن احرام نہیں پہنوں گی. نو وی کین ناٹ. وی ہیو ٹو، ان کے جو شرائط ہے اس کو پورے کرنا ہے. اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، یعنی ان کی بے حرمتی مت کرو، اپنی من مرضی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں بتایا ویسے کرو. جیسے شکار منع ہے تو نہیں کرنا ہے، اپنی من مرضی کر کے شکار نہیں کیا جا سکتا ہے. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ حرام مہینوں کو. اور حرام مہینے کون ہیں؟ یہ ہم اچھی طریقے کون سے ہیں یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. تو اس میں ذی قعدہ ذی الحج حج کے لیے جاتے ہیں، محرم رجب یوزلی جو ہے اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج سے واپسی بھی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ان میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا ہے. دفاع ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے، ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو قافلے، جو ٹروپس جنگ کے لیے جا رہے ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے، لوٹ مار نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے احترام کرنا ہے. والہدی، اور نہ قربانی کے جانور کو. ہدیہ جو ہے ہدیہ سے ہے. ہدیہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ گفٹ کے معنی آتے ہیں. ہدیہ جو ہے وہ جانور ہوتا ہے جو حرم میں ذبح کیا جاتا ہے. جو حج کا جانور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو ہدی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو شکار بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ مقام تک پہنچ نہ جائے نہ جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے. تو یہ چیز ہے. اور ان جانوروں کو تنگ نہیں کرنا ہے، ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے، یا پھر ان کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. یہ سب چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے. البتہ ان کی جو ہے سواری ضرور کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے پھر کہہ دیا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری بار اسے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پر سوار ہو جائے. بخاری کی روایت ہے. تو پھر ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا، ذبح نہیں کیا جا سکتا، بٹ ان کی سواری جو ہے کی جا سکتی ہے. تو اب یہ ہو گیا ابھی تک شعائر اللہ، پھر شہر الحرام، پھر ہدی کا جانور، ولا القلائد، اور نہ پٹے والا. پٹے والے بھی وہی جانور ہے جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں. پٹا جو ہے نشاندہی کے لیے کہ یہ جانور حج کے لیے لے جائے جا رہے ہیں. یہاں پہ قلائد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بٹی ہوئی رسی جو بطور نشانی گلے میں ڈالی جاتی ہے، اس کے جو ہے معنی ہیں. تو جیسے صلح حدیبیہ کے وقت کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھ اس طرح کے جانور لے گئے تھے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر جا رہے عبادت کے لیے، نہ کہ جو ہے جنگ کے لیے. تو پھر یہ بھی وہی جانور ہے جو حج کے لیے جو ہے لے جائے جا رہے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ارادہ کرنے والے بیت حرام کا. یعنی اب ارادہ کرنے والے بیت حرام کا، بیت الحرام کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو سفر حج پر جانے والے ہیں حاجی، یعنی حج یا عمرہ کے
جو سفر پر جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی پریشان مت کرو، لوٹو مت، ان کو تنگ مت کرو، ان کو اذیت مت دو، بلکہ ان کے لیے سہولیت پیدا کرو، ساری چیزیں ان کے لیے آسان کرو۔ جیسے ایک تو لوٹ مار ہے، پریشان کرنا، تنگ کرنا، دین ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ دامیں بڑھا کر ان کو دینا، ایسے کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضامندی۔ فضل کا مطلب ہے مور دین حق، بہت گنہگار ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اپنی رب کی رضامندی کا۔ اور حج جو ہے دنیا کی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا فضل، اور اللہ کا فضل ایک اور کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت کے لیے انسان کرتا ہے، رضامندی کے لیے انسان کرتا ہے، تو حاجیوں کو ستانا نہیں ہے، لوٹ مار نہیں کرنا ہے، ان کے جانوروں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ وہاں پر حاجیوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پر جب اللہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، بے حرمتی نہ کرے، اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ بھی احترام کے مستحق ہوتے ہیں تو ان کو بھی تنگ نہیں کرنا ہے، پریشان جو ہے نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات یہ چلتی ہے کہ حج کا مین مقصد یا عمرے کا مین مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یہ ہونا چاہیے، نہ دنیا کا دکھاوا، نہ بتانا، نہ کوئی اور مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم، یعنی احرام کھول دو تم، یہ تحلیل اول کی بات ہے، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو، یعنی اب یہ کمپلشن نہیں ہے، اب یہ پابندی اٹھ گئی ہے، احرام جب کھول دو اس کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آبادہ کرے تم کو، ابھارے تم کو، یعنی جرمہ جو ہے اس کا روٹ ہے، تو جب درخت سے پھل لٹکے تو فوری اس کی طرف لپٹ کر درخت سے پھل جو کاٹنا ہے اس کے معنی اس میں آتا ہے، یعنی what happens is too much excited جو ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ کے معنی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اور نہ ابھارے تم کو یا آبادہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ شرعی حدود میں رہنے کے علاوہ پر، یعنی جس طرح جو ہے شکار نہیں کرنا ہے اور دوسری پابندیاں ہیں، اسی طرح when you are in حدود حرم and when you are in حالت احرام، ہاں تم کو جو ہے دشمنی کا جو ہے بدلہ نہیں لینا ہے، یا تم کو جو ہے ایسا نہیں کہ میں بتاؤں گا۔ جیسے اب اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں گے تو صلح حدیبیہ کے وقت 1400 لوگوں کو عمرے سے روکا گیا تھا۔ اسی طرح جگہ اگر ہم نارمل سچویشنز میں دیکھیں، اگر کبھی ویزا پرابلم آ جائے یا کچھ جو ہے جانے کے لیے مسئلے آ جائے تو ہمیشہ کے لیے سعودی گورنمنٹ کے اگینسٹ کچھ دل میں کھنس ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی حج کا جو سفر تھا وہاں پر ایک احترام کی جگہ ہے، تو وہاں پہ دشمنی، کھنس، یہ ساری چیزیں وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بٹ احترام کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں پہ حدود میں رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور دشمنیوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تو تم جو ہے وہاں پر ان کے ساتھ برائی مت کرو، دشمنی مت نکالو، اور پھر تم جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی بھی مت کرو۔ یہاں پہ آیا دیکھیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو، یعنی وہاں پر بھی انصاف کے خلاف کوئی کام مت کرو، لیکن کیا کرو؟ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو، ہیلپ کرو، اس میں مدد کرو، کس میں؟ علی البر، نیکی پر۔ اور بر کیا چیز ہے، کیسی نیکی ہے؟ وی آل نو دیٹ۔ اور اللہ کی مرضی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا کام کرو۔ اور تقویٰ کیا ہے یہ بھی ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اللہ کے ڈر سے، حرام چیزوں سے بچو، اللہ کی محبت میں نیک کام کرو۔ اینڈ اٹ ناٹ اونلی اپلائز ٹو وین یو آر آن حج یا عمرہ، بٹ اٹ اپلائز ٹو آل دا کنڈیشنز، چاہے احرام میں ہو یا نہیں ہو، چاہے اٹس ریلیٹڈ ٹو یور سوشل لائف، فیملی لائف، چاہے کلیگس کے ساتھ ہو، کلاس میٹس کے ساتھ ہو، کسی چیز
چیز میں بھی تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ تعاون کرنا ہے نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں. ولا تعاونوا، اور نہ تم تعاون کرو علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور زیادتی پر. اسم یوزولی جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہو، اور عدوان جو ہے یوزولی وہ گناہ ہوتا ہے جو بندوں کے حق میں کمی ہوتی ہے. تو یہاں پر کسی بھی طرح سے، چاہے تم احرام میں ہو یا نارمل کنڈیشنز میں ہو، ہمیشہ نیکی کو سپورٹ کرنا چاہیے، تقوی کے کاموں میں سپورٹ کرنا چاہیے. گناہ اور زیادتی پر کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، نہ اس میں کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہیلپ کرے گا تو کیا ہوگا؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوگا تبھی ہم جو ہے نیکی اور تقوی میں ہیلپ کریں گے، اور جو ہے اسم اور عدوان سے ہم دور رہیں گے. یہی تقوی ہے جو ہم کو جو ہے ہیلپ کہاں کرنا ہے اور کہاں جو ہے اپنا سپورٹ ہٹا لینا ہے، اس میں مدد کرے گا. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، ہم کہیں بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، گرفت میں ہیں، پکڑ میں ہیں. ہمارے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله